کافروں اور منافقوں نے سازشیں کر کے اسلامی اخوت کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی اور ہر قسم کا فتنہ کھڑا کیا گیا۔ کبھی علاقائی فتنہ کھڑا کیا، کبھی رنگ و نسل کی بنیاد پر فتنہ کھڑا کیا، کبھی لسانیت کے نام پر فتنہ کھڑا کیا، کبھی وطن کے نام پر فتنہ کھڑا کیا، اور کبھی مسالک کے مابین فتنے کھڑے کیے، اور مسلمانوں کو مختلف صوبوں ملکوں میں، مختلف ٹولیوں میں، گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم کرنے کی ایک ناپاک جسارت اور کوشش کی۔ مسلمانوں نے کافروں اور منافقین اور غداروں کی ان سازشوں سے متاثر ہو کر اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو ثانوی حیثیت دے دی، اور پھر مسلمان مختلف صوبوں میں، ملکوں میں اور تقسیم ہو کر رہ گئے، کہیں زبان کی بنا پر، کہیں پیشے کی بنا پر، کہیں قوم کی بنا پر، کہیں علاقے کی بنا پر مختلف گروہ، مختلف فرقے بنا لیے اور تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے، اور پھر امت کا جو شیرازہ تھا وہ بکھر کر رہ گیا۔ جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے، آپس میں مسلمان گتم گتا ہو گئے اور ایک دوسرے کی جانوں کے پیاسے بن گئے، تو ایسے مواقعوں سے منافقین اور کفار نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ تو یہ ہر دور میں سازشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن موجودہ دور جو گزر رہا ہے، اس وقت پاکستان میں حالات انتہائی دشوار گزار ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ انتہائی دشوار گزار بنا دی گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت دشمن کے عزائم جو ہیں وہ اس وقت واضح ہوتے جا رہے ہیں، اور اس وقت مسلمانان پاکستان کو مختلف فرقوں میں، مختلف صوبوں میں بانٹ کر تقسیم کر دیا گیا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے مسلمان، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ کسی اور شعبے سے منسلک ہوں، وہ سب مسلمان اس وقت آپس میں گتم گتا ہے۔ صورتحال جو پاکستان کی ہے انتہائی نازک ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کفر و شرک فتوے جھاڑ رہے ہیں، اور فتنے کو ہوا دی جا رہی ہے، جو فتنے فساد کی جو آگ ہے اسے بھڑکایا جا رہا ہے مسلمانوں کے درمیان۔ اور آگ لگانے والے کون؟ پاکستان کے، اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ آگ لگا کر، تیلی لگا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر مسلمان آپس میں شروع ہو جاتے ہیں قتل و غارت، پھر ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں میرے مسلمان بھائیوں، بالخصوص مسلمانان پاکستان سے یہ گزارش، التماس ہے کہ دشمن کی چالوں کو سمجھو، غداروں کی چالوں کو سمجھو، منافقین کے ٹولے کو سمجھو، خدارا اپنے اسلام اور اپنے پاکستان کی حفاظت کرو۔ اسلام ہمیں اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے۔ اسلام کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ماننے والے افتراق اور انتشار کا شکار ہو جائیں، مختلف گروہوں میں وہ تقسیم ہو جائیں۔ اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ اسلام نے اتحاد اور اتفاق پر سخت ترین درس دیا ہے، اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے اسے لازم پکڑنے کی تلقین اور تاکید کی ہے
اس لیے کہ جو انسان مسلمانوں کی جماعت سے باہر نکل جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی جال میں پھنسا ہوا ہے، تو لہذا ایسی صورتحال نہ پیدا کی جائے پاکستان کے لیے کہ ہمارے گھروں کو نقصان پہنچے، ایسی صورتحال نہ پیدا کی جائے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، بلکہ ہمیں یہاں دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہوگا، اور جو دشمن منافقین کفار ہمارے درمیان انتشار پھیلانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، افتراق پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، حتی الامکان اسے روکنا ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور ایک پلیٹ فارم پر ہمیں جمع ہونا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ ہم ایک ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دینے والے ایک ہی جھنڈے کے نیچے ہیں۔ تو ہمیں اس نازک وقت میں، نازک صورتحال میں، جہاں پاکستان کو بہت سے دشمنوں سے خطرہ لاحق ہے، وہاں گروہوں میں مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو یہی ان کا مین مقصد ہوتا ہے، چونکہ جب مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہوگا، ایک ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو پھر کفار جو ہے نا وہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے انہوں نے یہ جال بچھائے ہیں کہ انہیں گروہوں میں تقسیم کرو۔ جب یہ گروہوں میں تقسیم ہوں گے تو آپس میں لڑیں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ تو لہذا مسلمانوں ان کی باتوں کو اور ان کی سازشوں کو اور ان کی ناپاک جسارتوں کو سمجھو، اور جو امت کا جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تبارک